قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن بچوں کو تھانہ نہیں تھا دکھانا، عدالتوں کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کڑی کے ساتھ تین تین لوگ جڑے ہوئے، بچے کوئی چٹا پی رہے تھے یا بچے کوئی آئس کا نشہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ایک محرم کو محرم ہی چھوڑنے جائے کہ انسانی تذلیل کس لیول کی ہو رہی ہے۔ 50 روپے کا لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ تو تھانے کے اندر جانے کے 500 روپے الگ دینے پڑتے ہیں، بچے سے ملاقات کرنے کے، کہ ایک ویل چیئر والی موٹر سائیکل والے کے اوپر بھی چلان ہو گیا کہ تیرا لائسنس نہیں بنا ہوا، تو یہ سڑک پہ آنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو بچوں کے ذہن میں تاثر آتا ہے کہ اس طرح گریبان سے پکڑ کے ہمارے باپ کو تھانے لے جایا گیا، کہہ دو کہ ان پولیس انگیسٹ کمپیننگ ہے، کہہ دو کیا وجہ ہے کہ جینے نہیں دیتے؟ اور یہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ محکمہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ چلیں اب آپ مجھے کہیں گے کہ نا دماغ چکر آ گیا، پاگل ہو گیا۔ یہ ہماری والدہ محترمہ، ہماری امی جان، ہماری میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو تھانوں میں حوالاتوں میں بھیجتی ہیں۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے۔ آپ نے شہر میں دیکھ ہی لیا ہوگا کیا کوحرام کا عالم ہے۔ گاڑی کا نمبر نوٹ کرتے ہیں، سائڈ پہ کر لیتے ہیں، آپ کے اتنے ہی چلان ہیں، اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس لائسنس ہے، اس کے بعد ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹی عمر کا بچہ اپنی مما کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی بہن کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، جبکہ سیف سائڈ ہی یہ ہے کہ اپنی بہن کو بھائی ہی چھوڑنے جائے، ایک محرم کو محرم ہی چھوڑنے جائے، اکیڈمی، اسکول، کالج یا کہیں بھی وہ چھوڑنے جا رہا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں دیکھا جا رہا یہاں پر کہ انسانی تذلیل کس لیول کی ہو رہی ہے۔ جو بچہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے جا رہا ہے اور اس کو ایک وارڈن اتار کر اس کی موٹر سائیکل کو اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کے اوپر استغاثہ دے دیتا ہے، اور پھر اس کی ماں ان ڈرائیو کروا کر یا رکشہ میں بیٹھ کر گھر جاتی ہے، تو وہ وہاں سے لے کے گھر تک کا سفر اس کے اوپر کیسی موت ہوگا جب اس کے باپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیگم کے ساتھ یہ ناروا رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور میرے بیٹے کو صرف اتنی بات کے اوپر کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، ہمارے گھر میں وسائل بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس کرائے بھی رکشے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ 50 روپے کا لوگ پیٹرول ڈلواتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام کر کے آتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ اور جب وہ باپ ڈھونڈتا ڈنڈاتا ایک تھانے میں پہنچتا ہے تو تھانے کے اندر جانے کے 500 روپے الگ دینے پڑتے ہیں، بچے سے ملاقات کرنے کے 500 روپے الگ دینے پڑتے ہیں، اور ایک ایسی خطرناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو کوئی بھی باپ کر ہی نہیں سکتا، جگرا پھٹ جاتا ہے۔ ٹھنڈی زمین کے اوپر جب اس کے لال کو بٹھایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک 80 سال کا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے افراد بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میرے پاس تصویر کہیں غائب ہو گئی ورنہ میں آپ کے نظر کرتا، کہ ایک ویل چیئر والی موٹر سائیکل والے کے اوپر بھی چلان ہو گیا کہ تیرا لائسنس نہیں بنا ہوا، تو یہ سڑک پہ آنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو قسم ہے، حکومت وقت آپ تمام پولیس افسروں کے لائسنس چیک کریں، آپ کو قسم ہے آپ پوری ریلوے کا لائسنس چیک کریں، آپ کو قسم ہے آپ تمام سرکاری جتنے بھی دفاتر اور ہسپتال ہیں ان کے تمام عملے کے لائسنس چیک کریں۔ اور وہ شخص جو آگے ایک چھوٹے سے بچے کو بٹھایا ہے، اس کے ٹھٹرتے ہوئے ہاتھ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس رکشہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پیچھے وہ خود بیٹھا ہوا ہے، ٹینکی پہ آگے بچہ بٹھایا ہوا ہے، پیچھے 2 بیٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں، اس سے پیچھے ایک بیوی بٹھائی ہوئی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کے ابا اور یہ موٹر سائیکل گرفتار ہو گئی ہے، اور یہ شخصی ضمانت پہ بھی باہر نہیں آئیں گے، اور اس کے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوتی۔ وہ عورت اپنے میکے میں بچوں کو رکشہ کرا کے لے کے جاتی ہے، ڈرتی ہوئی، سہمی ہوئی، اور وہاں جا کے کرایہ دلواتی ہے، اور بچوں کے اوپر جو تاثر آتا ہے، جو بچوں کے ذہن میں تاثر آتا ہے کہ اس طرح گریبان سے پکڑ کے ہمارے باپ کو تھانے لے جایا گیا، کہہ دو کہ ان پولیس انگیسٹ کمپیننگ ہے، کہہ دو نشاندہی بھی کمپیننگ ہے۔
کیا وجہ ہے کہ زندہ نہیں رہنے دیتے؟ کیا وجہ ہے کہ جینے نہیں دیتے؟ چلیں یہ بات تو قطع نظر یا چلیں بڑی دور کی بات ہے، حکومتیں آئیں گی، نہیں بنیں گی، اور بھی معاملات ہوں گے، کچھ نئے قوانین ہوں گے، کوئی عدالتی احکامات، کوئی آرڈیننس آ جائیں گے، تو چلو کوئی یہ جن لوگوں کے ریکارڈ بنے ہوئے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جانے ہیں، مجھے پتہ یہ ختم ہو جانے ہیں، قابل ذکر یہ بات نہیں ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن بچوں کو تھانہ نہیں تھا دکھانا، ان کو ایک رات تھانے کا مہمان بنا دیا، پانی کی بوند بوند کو ساری ساری رات یہ لوگ ترستے رہے، عدالتوں کے اندر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک کڑی کے ساتھ تین تین لوگ جوڑے ہوئے۔ بڑا کمال ہے بھائی، واہ واہ، شاباش ہے، بڑی سوداگری ہے۔ اور یہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ یہ محکمہ پولیس کا کام نہیں ہے۔ چلیں اب آپ مجھے کہیں گے کہ نا دماغ چکر آ گیا، پاگل ہو گیا۔ یہ ہماری والدہ محترمہ، ہماری امی جان، ہماری میڈم وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے انیشیٹوز ہیں، یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے، ان کی قانون ساز اسمبلی کا بنایا ہوا قانون ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو تھانوں میں حوالاتوں میں بھیجتی ہیں، کیا بچے چرس پی رہے تھے، بچے کوئی چٹا پی رہے تھے، یا بچے کوئی آئس کا نشہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بڑے سوال ہے میرے دل میں، بڑی چیزیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں کن ہستیوں کی وجہ سے یہ ملک رینگتا جڑتا کھڑتا اپنی منزل مقصود کی جانب تو خیر کبھی بھی نہیں یہ بڑھ پا رہا، لیکن کبھی کبھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔ وہ کون ہستیاں ہیں؟ ان ہستیوں کا وسیلہ دے کے یہ دعا کر دیتا ہوں، کوئی رحم اور کوئی کرم کی نگاہ، اور وقت کے شاہ اور حکومتوں کی کرسیوں کے اوپر براجمان اور بڑے بڑے شاہ، یہ دیکھ یہ جڑے ہاتھ نے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا۔ رحم کھاؤ، جینا اتنا حرام نہ کرو کہ پنسار کی دکان سے زہر بھی مہنگا بکنا لگے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔